اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کے نفس میں بڑی گہرائی پیدا کی ہے بیٹا، اس کو سمجھو بیٹے۔ مجھے یہ ویسے بائی دی وے لفظ سامنے آ گیا ہے، جس پر تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو گفتگو کر لیتے۔ بیٹے یہ جو ہمارا وجود ہے، جو ہیکل ہم دیکھ رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ہیکل، یہ صورت، کوئی لفظ مشکل تو نہیں ہے بیٹے؟ باڈی، باڈی، ٹھیک ہے نا؟ یہ باڈی جو ہے بیٹا، اصولی طور پر یہ بھی ماوا کے پرتو کا نتیجہ ہے۔ میں نے پچھلے نشست میں آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ جب عالم ماوا مکمل ہو گیا بیٹا، نزول ہے، ڈیسینڈنگ آرڈر ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ یہ کریم نے فرمایا کن کے ہنگامہ کے بعد بچوں پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ جو نزولی ترتیب ہے میٹا فزیکل یونیورس کی، ماوا کی، لطفی جہان کی، بیٹا وہ جب مثال تک پہنچی جہاں ہم سب کی ارواح نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا، الستو بربکم قالوا بلی، اگلے جہان بھی بیٹا آپ یہ اس جہان کو ذرا دیکھیں کہ یہ جہان کیسا ہے۔ یہ درمیان میں جو پڑھ رہا ہے عالم مثال تک ہماری معرفت کا عالم یہ ہے کہ ہماری ارواح نے اپنے کریم رب کا دیدار کیا اور پھر وجد میں آ کر کہا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہو۔ بیٹا درمیان میں یہ عبوری عرصہ آیا، یہ زمین کے اوپر آسمان، آسمان پر سورج چاند ستارے، ما بین السماوات والارض، کرۂ ہوائی، اس کو صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں بچوں؟ عالم ناسوت۔ آپ آسان لفظ دنیا کیا بچوں؟ دنیا دنا سے نکلا ہے، دنا نیچے، پورے نظام خلقت میں یہ جہان نیچے ہے بیٹا۔ اب یہاں سے دوبارہ عروج شروع ہوگا۔ یہ جس وقت ہم اس دنیا سے ارتحال کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں بیٹا، یہ موت نہیں ہے، یہ شفٹنگ ہے، یہ شفٹنگ ہے۔ ہم اوپر سے شفٹ ہوتے ہی چلے آئے نا، اوپر سے نزول رہا، اب پھر عروج شروع ہوگا، صعود شروع ہوگا، ہم دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، برزخ سے پھر عقبہ کی طرف جائیں گے، یہ پھر عروج ہے۔ میرے بچوں اب باعث حیرت ہے یہ بات کہ یہ جو عبوری جہان ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تشریعی اور توفیقی اختیار دیا ہے، اس سارے اسباب میسر ہیں بچوں۔ یعنی میں نے شاید پچھلے نشست میں ذکر کیا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ نے ہدایت کو ودیعت کیا ہے۔ بیٹے ضرور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے، اور اگر اچھائی کرتا ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے شادمانی کی۔ سیدنا ابو ذر غفاری، مسیح الاسلام ابو ذر غفاری، بیٹا میرے آقا نے ان کو مسیح الاسلام کہا۔ غزوہ تبوک جس کو غزوہ اسرت بھی کہتے، اس طرف جب میرے آقا جا رہے تھے تو کتنی منزلت ہے بیٹو کہ جب سرکار دو عالم اپنی سپاہ کو دیکھتے ہیں تو ابو ذر نظر نہیں آتے، فرمایا پڑاؤ کرو، ابو ذر کا انتظار کرو۔ ابو ذر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے آقا پھر کوچ کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا بچوں، تیسری دفعہ کتنا وقیر شخص ہوگا جس کا انتظار میرے آقا و مولا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دفعہ جب آپ لشکر سے آن ملے تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ابا ذر اکیلے چلتے ہو، اکیلے میں موت آئے گی، صالحین کی ایک جماعت تیرے جنازے پر حاضر ہوگی، اور اگلے جہان شخص کے طور پر نہیں امت کے طور پر اٹھائے جاؤ گے۔ ایک شخص امت کے طور پر اٹھایا جائے گا، سیدنا ابو ذر غفاری مسیح الاسلام۔ ان سے روایت ہے بیٹا، ایک عالم دین اغلباً علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
یا علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو یکجا کیا بیٹا، ایک جگہ جمع کیا. تو انہوں نے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اب بیٹا بالکل نفسیاتی طور پر نیکی کو ریکگنائز کرنے کا، آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ میرے آقا نے بتایا. میرے آقا نے فرمایا، ابا ذر، نیکی وہ ہے جس کو کرنے کے بعد تیری طبیعت مطمئن ہو، تیری طبیعت میں بشاشت ہو، شادمانی ہو، مطمئن ہو، اور تو اس بات کو پسند کرے کہ کوئی بے شک اس پر مطلع ہو جائے، کوئی بے شک اس کو جان لے. پھر حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ برائی کیا ہے؟ مسیئۃ، برائی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابا ذر برائی یہ ہے کہ کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹکے، تیرے طبیعت میں کھٹکا پیدا ہو، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کوئی اس سے باخبر ہو جائے، واقف ہو جائے. تو میرے بچوں، جب بھی بندہ کسی برائی کا اللہ نہ کرے ارتکاب کرے تو کہیں سے آواز ضرور آتی ہے.